بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات بہت کم ہوتی ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت روشن ہوتی ہے، مگر اس وقت ایمان معتبر نہیں، اس لیے حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہیں رہا، اس لیے حکم ایمان بالغیب کا ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں پر رہتی ہے، بعض کی قبر میں، بعض کی زمزم شریف میں، بعض کی آسمانوں زمینوں کے درمیان، بعض کی پہلے اور دوسرے اور تیسرے آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں کی بلندیوں پر، اور بعض کی روحیں زیر عرش کی قندیلوں میں ہوتی ہیں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے اور پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے کہ یہاں حاضر ہوں۔ حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس وقت اس کی قبر دبا دی جاتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ اس وقت ان کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے نہایت سختی کے ساتھ کراتی ہوئی آواز میں سوال کرتے ہوئے آتے ہیں۔ پہلا ان کا سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ مسلمان تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی مہک اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے۔ جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے اور اس کے بعد دائنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تمہارے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جان سکیں۔ بے شک وہ بڑی نعمتوں والا، بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا کہ افسوس، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، میں لوگوں کو کہتا سنتا تھا اور خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپیٹ اس کو پہنچے گی، اس پر عذاب دینے والے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کے گرز ہوں گے۔ پہاڑوں پر بھی اگر مارا جائے تو پہاڑ بھی خاک ہو جائیں، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے،
سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے برے اعمال مختلف قسموں کی شکلوں میں آ کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ نیکوں کے اعمال حسن مقبولہ اور محبوب صورتوں میں آ کر اس کو خوشی اور راحت دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالات اس وقت ہوتے ہیں جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے اور اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے۔ اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انسان سب سن سکتے ہیں، اور وہ کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم، میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہے۔ جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگاؤ، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں، اب قیامت تک میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرو، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنے گھر و مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہیں دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی بھی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا، تم دفنانے سے پہلے ہی لوٹ جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں اور ترکہ پانے والوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا تو سب کچھ تمہارے لیے چھوڑا ہے، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے نہ بھلا دینا۔ بزرگوں کا بھی قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات مل گئی تو آنے والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر بھی اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو، مدد کے لیے فریاد کر رہا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو ان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب میں پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑ کے برابر داخل فرماتے ہیں۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگ داخل ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد میں منظر اس کے لیے آسان ہوں گے، اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پا سکا تو بعد کے مراحل بھی اس کے لیے سخت ہوں گے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ دیکھیے کہ مالدار، فقیر، طاقتور، کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے، محل بنانے کے لیے،
بلکہ اے کاش کہ ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش کہ ہمیں سبحان اللہ کہنے کی فرصت مل جائے، لیکن اس وقت وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔